अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़ख्र में खुश आमदीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस वक्त उनकी वो सूरत हाल है जो कांटे की तरह चुभ रहे हैं दिल यज़दा में। आपने वो शेर तो सुना होगा, मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, और यही सूरत हाल है। क्योंकि एक जानिब उनसे मुतालबा एक मरतबा फिर किया गया है कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि आपकी गैर जानिबदारी मशकूक है। सेनेट के अंदर आज़म स्वाति साहब ने मुतालबा कर दिया, बल्कि इल्ज़ाम लगा दिया उन पर, उनकी साख पर कि आपने पैसे पकड़ लिए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तकर्री के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त को ना सिर्फ समात के लिए मंजूर कर लिया बल्कि उसके लिए 3 रुकनी बेंच भी बना दिया। और उसकी अगली जो समात है, यानी जिससे उसका ये तय किया जाएगा कि आया सिकंदर सुल्तान राजा साहब को नाअहल करार देना है या उनकी तकर्री जायज़ करार देनी है, इस बात की समात का तयन होगा 15 सितंबर को। मामला क्या है? मामला ये है जनाब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ पेशावर के एक वकील हैं, उनका नाम है जनाब अली अज़ीम अफरीदी। अली अज़ीम अफरीदी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बतौर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो तकर्री है वो तकर्री आइन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा उनकी जो तकर्री है उसको गैर आइनी करार दे के उसको कालादम किया जाए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर किसी मौजूद शख्स को तैनात किया जाए। ये दरख्वास्त आती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसकी जो इब्तदाई जो भी मामला होता है उसको देखने के बाद एक 3 रुकनी बेंच बना देती है। 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। इनके साथ बेंच के दीगर अरकान में शामिल होंगे मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। ये 3 रुकनी बेंच है और ये 3 रुकनी बेंच अब 15 सितंबर से बाकायदा समात का आगाज़ करेगा। तकर्री गलत है, सही है, अब इसका फ़ैसला तो अदालत करेगी। लेकिन सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि आखिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कसूर क्या है, वो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनका गुनाह क्या है, वो इतने बुरे क्यों लगते हैं और क्यों बार बार उनके ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाता है, उनकी साख को मुतनाज़ा बनाया जाता है और फिर उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता है। और ये उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा पहली मरतबा नहीं किया गया। आपको याद है कि जब सेनेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया था कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो वोटर की शनाख्त के हवाले से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शनाख्त को छुपाया नहीं जा सकता, और जिस पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि जनाब इसके लिए आइन ने हमें पाबंद किया हुआ है, हम अपने आइनी दायरा कार से बाहर नहीं निकल सकते। और उसके बाद सेनेट के जो इलेक्शंस थे वो आइन के तरीके के मुताबिक ही कराए थे इलेक्शन कमीशन ने। और उस वक्त इमरान खान साहब ने ख़ुद भी ये मुतालबा किया था, बल्कि उनके जो वज़रा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुतालबा किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि जनाब आप मुतनाज़ा हो चुके हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। और उसके बाद फिर डस्का वाला मामला हुआ। डस्का के अंदर जब वो जो 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो धुंध के अंदर लापता हो गए थे और सुबह तक उनका पता ही नहीं चल रहा था वो किधर गए और किधर नहीं गए, और उसके बाद वहाँ पे जो फायरिंग शायरिंग के जो सारे वाक़यात थे उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन था उसने जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसकी जो इस्तदाद थी उसको मुस्तरद कर दिया था और पूरे हलके के अंदर रीपोलिंग का ऑर्डर दे दिया था, जिसके नतीजे में सईदा नशीन इफ्तिखार साहिबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो गई थी और पीटीआई के उम्मीदवार हार गए थे। इस पर भी इतराज़ात का सिलसिला शुरू हो गया कि जनाब इनको वो रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया था खुद सईदा नशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त में, क्योंकि उनकी दरख्वास्त के अंदर बकौल हुकूमती वज़रा कि उन्होंने मुतालबा किया था कि उन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए जहाँ पर जो पोलिंग है वो रोकी गई और जहाँ पर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए। खैर ये मामला भी आगे चला गया। अब जो रिसेंट मामला आया है वो मामला आया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, और पहले दिन से ही जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला सामने आया तो इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका ये कहना था कि पहले तो हमें ये बताएं कि आप एक मशीन है जिसको आपने तैयार कर लिया खुद ही, हमसे ना पूछा ना हमसे रिक्वायरमेंट ली गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको एक डिटेल जिसे कह सकते हैं डोजियर वो दिया गया, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स बताई गई कि जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक मशीन बनवाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश कर दिया अचानक ही, और उस दिन अपोजिशन ने चूँकि बाइकआउट कर दिया था, इमरान खान साहब की ने वहाँ पे तकरीर करनी थी और उस तकरीर के से पहले अपोजिशन बाइकआउट कर गई, और उस दिन हुकूमत ने 22 बिल्स को कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया, जिसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी शामिल था। और उस बिल के ज़रिए जो तरमीम की गई इलेक्शन एक्ट में, उसके ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन से वोटर
لسٹیں مرتب کرنے کا، ووٹر لسٹوں کے اندر ووٹوں کے اندراج کا اور ووٹر لسٹوں سے ووٹروں کے اخراج کا، یہ حق ان سے جو ان کو آئین پاکستان تفویض کرتا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا اور وہ دے دیا نادرا کو، جس پر الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا، ایک طویل خط لکھا، تقریباً 32-33 صفحات پر مشتمل وہ خط تھا، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہمارے اعتراضات ہیں اور آپ نے جو لیجسلیشن کی ہے وہ آئین کی اس شق سے متصادم ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ جو بل ہے اس کے اوپر ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، اگرچہ اس بل کے اندر بھی ای وی ایمز کا ایشو شامل ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگلے الیکشنز ہم کرائیں گے ای وی ایمز کے اوپر۔ اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ بل پیش کرنا تھا سینٹ میں، لیکن سینٹ کے اندر چونکہ حکومت کی اکثریت نہیں تھی، وہاں سے وہ بل منظور نہیں کرا سکتے، اور اسی لیے وہ بل چلا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جب الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات، کیونکہ اس وقت تک الیکشن کمیشن وہ ای وی ایم مشین کا ڈیمو دیکھ چکی تھی، ڈیمو دیکھنے کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا اس نے 37 اعتراضات اٹھائے اور وہ اعتراضات پیش کر دیے سینٹ کی کمیٹی میں، جس پر وہاں پر شدید بحث ہو گئی، اور پھر کل اعظم سواتی صاحب نے جس وقت وہاں پر ووٹنگ کا عمل جاری تھا اس ای وی ایمز کے اوپر، اور وہاں پر وہ ووٹنگ مسترد ہو جاتی ہے، یعنی حکومتی بل کو وہاں سینٹ سے مسترد کر دیا جاتا ہے قائمہ کمیٹی سے، تو اس کے بعد اعظم سواتی صاحب وہاں پر ایک تقریر کرتے ہیں اس کمیٹی کے اجلاس میں، اور الزامات عائد کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بن چکا ہے، ان کا ترجمان بن چکا ہے، اور انہوں نے پیسے لیے ہیں اپوزیشن سے، اور ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے، جس پر الیکشن کمیشن شدید ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور منڈے کو انہوں نے یعنی پرسوں انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ آج اجلاس طلب کیا جائے، لیکن وہ ممبران چونکہ موجود نہیں تھے، لہٰذا اب یہ اجلاس ہوگا پیر کو، اور پیر کو ہی حکومت نے پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن کال کیا ہوا ہے جہاں سے صدر مملکت نے خطاب کرنا ہے، اور اس سے پہلے دلچسپ بات یہ ہے، یعنی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی جاری تھی، تو اسی دوران پریزیڈنٹ آفس کے اندر بھی ایک اجلاس کیا گیا، اور وہاں پر بھی الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کو مدعو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی عہدیدار بھی وہاں پہ موجود تھے، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے، اور وہاں پر صدر صاحب کی موجودگی میں حکومتی اہلکاروں نے الیکشن کمیشن کے عملے کی، یعنی الیکشن کمیشن کے جو عہدیدار تھے، سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے، سیکرٹری آئی ٹی الیکشن کمیشن تھے، اور دیگر جو سینئر عہدیدار تھے وہاں پہ موجود تھے، اور صدر صاحب کی موجودگی کے اندر جو حکومتی عہدیدار تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو اہلکار ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کے اوپر نہ صرف شدید تنقید کی، جس پر جو صدر صاحب ہیں انہوں نے ان کو یعنی حکومتی عہدیداروں کو بالکل نہیں روکا، انہوں نے ان کی بےعزتی ہونے دی، اب اپنے سامنے اچھی خاصی بےعزتی کرائی، اور جب الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے صدر صاحب سے اس بات کا شکوہ کیا کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک آئینی ادارے کے اراکین کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو صدر صاحب کا جواب بڑا دلچسپ تھا، انہوں نے کہا پھر آپ استعفیٰ دے دیں، میں انتظار کروں گا کہ آپ کب استعفیٰ دیں گے، یعنی صدر صاحب بھی اس استعفے کی ویو کے اندر شامل ہیں، اور جس طرح کی اب معاملہ چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ اب کچھ کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو الیکشن کمیشن بالکل ٹوتھ لیس الیکشن کمیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کو پراپرلی استعمال کرے تو یہ ان اراکین، ان وزراء جنہوں نے تنقید کی الیکشن کمیشن کے اوپر، الیکشن کمیشن کے رول کو متنازع بنانے کی کوشش کی، تو الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کی پاورز رکھتا ہے خود اپنے پاس، اور الیکشن کمیشن نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے بلکہ ان کے خلاف توہین عدالت کی بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور توہین عدالت کے لیے آئین ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس ہائی کورٹ کے جج کی پاورز ہیں، لہٰذا اگر الیکشن کمیشن چاہے تو یہ ان تمام اراکین کے خلاف نہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کر سکتا ہے بلکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر جو سزا ہے وہ دے کے ان کو نااہل بھی قرار دے سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اپنے لیے ایک بقا کا معاملہ سمجھ لیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایمز کے ذریعے ہی وہ اگلے الیکشن میں نہ صرف جائیں گے بلکہ ای وی ایم کے ذریعے ہی وہ اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں، لہٰذا ان کا پراپر فوکس نہ صرف ای وی ایم پہ ہے بلکہ اوورسیز پاکستانیز پہ ہے، جبکہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا اگر ٹیکنالوجی کو ہم نے پری میچور اگر اس کو استعمال کر لیا تو اس کے نتیجے میں جو انتخابات کی شفافیت ہے اس کے اوپر بے شمار سوالات اٹھ جائیں گے۔
ایک تنازع ہے اور یہ تنازع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب اس تنازع کے اندر معزز عدالت عظمیٰ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی اب اس درخواست کے ذریعے جو پشاور کے علی عظیم افریدی ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اس میں یہ جو دو آئینی ادارے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور پارلیمنٹ، یہ 3 آئینی ادارے ہیں، اور ان 3 آئینی اداروں کو اس عمل کے ذریعے نہ صرف ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی حکومت نے کوشش کی ہے، بلکہ ایک ایسے ٹکراؤ کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں حکومت اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ جب ادارہ جاتی ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ اس ٹکراؤ کے اندر وہ اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرے ان اداروں کو کمزور کر کے، اور جب یہ ادارے کمزور ہوں گے تو پھر وہ حکومتی دباؤ کے اندر آ جائیں گے، اور جب حکومتی دباؤ کے اندر آ جائیں گے تو حکومت من چاہے فیصلے کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے کل حکومتی وزراء، جس میں فواد چودھری تھے، جس میں بابر اعوان تھے، جس میں اعظم سواتی تھے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے تو ہر حال کے اندر الیکشن کمیشن کو پابند کرنا ہے کہ وہ ای وی ایمز کے ذریعے الیکشن کرائے، کیونکہ پارلیمنٹ سے ہم نے ایکٹ منظور کرا لینا ہے، اور اس کے لیے ہم جوائنٹ سیشن کال کرنے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ سیشن ہم کال کریں گے، جوائنٹ سیشن کے اندر ہم قانون منظور کرائیں گے، اور اس قانون کی منظوری کے بعد ہم الیکشن کمیشن کو پابند کر دیں گے کہ وہ اس قانون کے تحت الیکشن کرائے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کا یہ اب کام ختم ہو گیا کہ وہ یہ کہے کہ جناب میرے پاس قانون نہیں ہے، قانون اویلیبل ہے، ہو جائے گا اور ہے بھی، اور اس کے نتیجے کے اندر الیکشن کمیشن کی یہ جو آئینی اختیار ہے اس کو ایک سلب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی نہ رکنے والا ہے نہ تھمنے والا ہے، کیونکہ اگر حکومت اس بل کو منظور کرا بھی لے گی تب بھی اس معاملے نے کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ میں پہنچ جانا ہے۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ الٹیمیٹلی اسی سمت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی، غیر مناسب رویہ اور الیکشن جیتنے کی جو دھن ہے وہ اس وقت بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے پورے سسٹم کے اوپر، کیونکہ ایک جانب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اداروں کو نہ صرف آزادی دیں گے بلکہ آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی دیں گے، اور وہ آزادی دیں گے جو آئین پاکستان ان کو تفویض کرتا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ان اداروں کو کمزور کریں، اور اس کمزوری کے ذریعے ان کو اپنے دباؤ میں لائیں اور پھر ان سے اپنے من مرضی کے فیصلے کرائیں۔ کیونکہ ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر الیکشن کمیشن حکومت کے خلاف کسی قسم کے کوئی خاص عزائم رکھتا تو ان کے پاس بہت آسان راستہ تھا اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا، اور وہ معاملہ تھا فارن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کا اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے سامنے زیر التوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو جو اس کی رفتار ہے، جو اس کا مروجہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی اس کو چلانے کی کوشش کی، اس کو سپیڈ اپ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس معاملے پر ونڈکٹیو ہوتا اور حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تو اس کے پاس بڑا آرام سے تھا، وہ آرام سے حکومت کی آرم ٹوئسٹنگ کر سکتا تھا۔ لہٰذا حکومت کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے اختیار ہونے کے باوجود حکومت کی آرم ٹوئسٹنگ نہیں کی گئی، ان کی بازو مروڑنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن حکومت اختیار نہ رکھنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نہ صرف آرم ٹوئسٹنگ کر رہی ہے بلکہ ان کو ملائن کرنے کی بھی ایک کوشش کر رہی ہے، جس کو کسی بھی طور پر اس کو قابل پذیرائی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر یہ روش رہی، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آئینی ادارے ہیں 3، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آنے والے ہیں، اور اگر یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تو اس کے نتیجے میں صرف اور صرف نقصان ہوگا، اور نقصان میرا اور آپ کا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔